ایک محسن کے مقابلے میں صحیح احسان مندانہ رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی دل سے اس کے احسان کا اقرار کرے، زبان سے اس کے احسان کو بیان کرے اور عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے۔ اس تعریف کی روح سے یہ پتہ چلا کہ ہماری زندگی کے تمام افعال، تمام اعمال کو شکر نے گھیر رکھا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ لقمان: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، تو جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ لقمان عرب میں ایک حکیم، ایک دانا کی حیثیت سے مشہور تھے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ لقمان غور و فکر کے خوگر تھے، عادی تھے، دولت یقین سے مالا مال تھے۔ انہیں اللہ عز و جل سے بہت محبت تھی اور اللہ عز و جل بھی ان سے بہت محبت فرماتا تھا۔ اللہ نے انہیں حکمت اور دانائی کی عظیم نعمت سے نواز رکھا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بخشی ہوئی حکمت، اس کی عطا کردہ دانائی، عقل و بصیرت، اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے لیے شکر گزاری کے جذبات، احسان مندی کے جذبات اپنے دل میں رکھے اور کفران نعمت سے، نمک حرامی سے بچے۔ اور پھر یہ کہ اس کا یہ شکر محض زبانی جمع خرچی نہ ہو، بلکہ اس کی ہر بات سے، اس کے ہر عمل سے یہ معلوم ہو کہ یہ ایک شکر گزار بندے کی زندگی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے شکر کی تعریف یوں فرمائی کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کو پہچاننا اور ان نعمتوں پر خوش ہو کر اپنے زبان، اپنے دل، اعضاء و جوارح کو، اپنے جسم کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگا دینے کا نام شکر ہے۔ تو شکر کے معنی اعتراف نعمت کے ہیں، احسان مندی کے ہیں۔ ایک محسن کے مقابلے میں صحیح احسان مندانہ رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی دل سے اس کے احسان کا اقرار کرے، زبان سے اس کے احسان کو بیان کرے اور عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے۔ اس تعریف کی روح سے یہ پتہ چلا کہ ہماری زندگی کے تمام افعال، تمام اعمال کو شکر نے گھیر رکھا ہے۔ انسان کے ہر عضو بدن کا شکر ہے۔ دل کا شکر یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا رہے کہ اللہ عز و جل کی کیا کیا عنایتیں ہیں، کیا کیا مہربانیاں ہیں جو مسلسل مجھ پر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اللہ کی ان عنایتوں پر، اللہ کی ان رحمتوں پر احساس ابدیت اور احساس ممنونیت سے اس کا دل لبریز رہے۔ اور پھر زبان کا شکر یہ ہے کہ وہ ہر وقت محسن کی حمد و ثنا بیان کرتی رہے، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل ہر وقت اس سے تر رہے، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے۔ زبان سے وہی بات نکلے جس میں مخلوق کا نفع ہے اور اس سے کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جھوٹ، غیبت، بہتان، الزام تراشی، طعن و تشنیع، ان سب چیزوں سے زبان کو محفوظ رکھنا زبان کا شکرانہ ہے۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ وہی کچھ دیکھے جس کو شرن دیکھنا ممنوع نہ ہو۔
کسی مسلمان بھائی کا عیب نظر آ جائے تو صدق کے دل سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے اور اس کا عیب کسی اور سے بیان نہ کرتا پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا مخفی عیب دیکھ لیا اور پھر اس پر پردہ ڈال دیا، اس نے گویا کسی زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ ان سے کوئی غیر شرعی بات نہ سنی جائے۔ کسی کی برائی کان میں پڑ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرے۔ غرض انسان کے ہر عضو بدن کا شکر ہے جس کی ادائیگی لازم ہے۔ اور پھر ایک اہم بات بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ شکر کا فائدہ بھی انسان کی اپنی ہی ذات کو پہنچتا ہے۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون اس کا شکر گزار بنتا ہے اور کون ناشکرا۔ اس کائنات کی تمام مخلوق سب کام چھوڑ کر اللہ کی شکر گزاری میں لگ جائے تو اس کی سلطنت میں بال برابر اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کائنات کی تمام مخلوق مل کر اللہ کی ناشکری میں لگ جائے، کفر پر اتر آئے، تو اس کی مملکت میں مچھر کے پر برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نعمتوں اور رحمتوں کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمیں صحیح ادراک عطا فرمائے، ہماری زندگیاں شکر گزاروں کی زندگیاں بن جائیں، ہم اس کے حضور حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہوں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ